ایک پارٹی سے پھر آپ سوئچ کر کے دوسری پارٹی میں چلے گئے، پھر اس پارٹی پہ بھی رہے، وجہ کیا بنی؟ لیکن جی میں جب پارٹی میں گیا تو میرے بہت سارے دوستوں کا، خاندان کے لوگوں کا، حلقے کے لوگوں کا ایک پریشر تھا کہ بیسیکلی ہماری جو گروپنگ تھی وہ نون لیگ کے مخالف تھی پنجاب میں، کہ جی ان کو اب مزاحمت، اب اس وقت ہم ریلیونٹ رہ سکتے ہیں اگر ہم پی ٹی آئی میں جائیں تو یہ ایک پریشر تھا۔ پھر سال 2 سال میں نے رجسٹ کیا، الٹیمیٹلی میں ہار مان گیا، دوستوں کے کہنے پہ گئے؟ دوستوں پہ، حلقے کے لوگوں کے کہنے پہ، جو ہمارے لوگ سیاست کرتے ہیں، جن کے بل بوتے پہ ہم سیاست کرتے ہیں حلقوں میں، ظاہر ہے کہ وہ حلقہ سارے احباب ہوتا ہے۔ کہتے تھے جی ہم نون لیگ کا مقابلہ پی ٹی آئی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہ ہے وہ ہے۔ ویسے کوئی نظریہ نہیں تھا، صرف مخالفت۔ دیکھیں ایک مخالفت تھی، مین سچی بات ہے یہی تھی کہ نون لیگ کی مخالفت تھی اور ہمارے لوکل دھڑوں کی مخالفت تھی۔ اور دوسرا میں بھی ایک تھوڑی مدت کے لیے سوچنا پڑ گیا کہ شاید عمران خان صاحب جینون واقعی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس ملک، نظام چینج کرنے کی کوشش کریں گے، حقیقی آزادی کی طرف۔ حقیقی آزادی کی طرف۔ تو پھر جب آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا حقیقی پھر آزادی؟ جب میں گیا تو مجھے 4 مہینوں میں پتہ چل گیا کہ میں بے وقوف تھا بہت ساروں کی طرح۔ نہیں، آپ تو سمجھدار نکلے کہ لوگ مطلب دیکھیں جو 22 سال سے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا اس کے بعد 5 سال سے لگے ہوئے یہ تو اپنا سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے تو سمجھداری کی، 4 مہینے بعد ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ میں غلطی پہ ہوں۔ علی میں سچی بات ہے جنہیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی میں جس قسم کی سیاست میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میری سوچ ہے یا جس اسکول آف تھاٹ کا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، وہ اس سے بہت دور تھی۔ تنقید وجہ بنی، آپ پالیسیز پہ بات کرتے تھے؟ پالیسیز پہ دیکھیں، پالیسیز پہ تنقید وجہ بھی تھی، دوسرا میں تھوڑا سا مزدور، کسان، عام آدمی جی اس پہ آپ زیادہ بات کرتے تھے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طبقے کے لیے بات کرنا ضروری ہے۔ سرمایہ دار یا اشرافیہ جو ایک مخصوص، جنہوں نے پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جنہوں نے اقتدار پہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ پالیسی میکنگ میں یا اقتدار کے شیئر ہولڈر ہیں، وہ ایک مخصوص طبقہ ہے، وہ ہر جماعت میں ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے، ہر طبقے میں ہے۔ تو اس نیکسس کو میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف اگر آپ ڈٹ کے پالیٹکس کریں نا تو زیادہ مزہ آتا۔ اچھا، پھر آپ نے جو ابتدا ہوئی، یہ کہا گیا کہ کچھ جو واقعات ہوئے کہ آپ کے جو اندر دوسرے پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے ان کے درمیان آپ کا گرما گرمی بھی ہوئی؟ بہت سارے لوگ ہوئی جی، کیبنٹ کے اندر یا اسپوکس پرسن کی میٹنگ میں اکثر ہو جاتی تھی۔ اچھا، جو اس وقت طاقتور لوگ تھے خان صاحب کی ٹیم کے، جو طاقتور طبقہ ایک تھا، وہ الحمدللہ ان ساروں سے میری ان بن بن جاتی تھی۔ اور پھر خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک پولیٹیکل وزڈم والے بندے ہیں تو آپ کو مطلب بجائے اس کے کہ ان کو شارٹ اپ کال دیتے، پھر آپ کو کہا گیا یا جو پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں؟ خان صاحب نے مجھے، سچی بات ہے، انہوں نے الٹیمیٹلی جو آخری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی، ایک تو وہ ہزارہ والا واقعہ ہوا، اس پہ میں نے ٹویٹ کیا تو وہ گل صاحب نے میرے خلاف ٹویٹ کیا، میں نے تھوڑی سی ان کے ساتھ ہو گئی، پھر مراد سعید کے ساتھ بھی بن گئی، شہزاد اکبر مین تھا اس کے ساتھ بھی۔ تو خان صاحب کو میں نے کہا جی میں ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں چل سکتا، تو ایک الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جو میری پالیسی تو نہیں کرتے، وہ جو بزدار کی تعریف وہ کروانا چاہتے ہیں، بزدار کی تعریف نہیں کرتے، اور ہزارہ والا، انہوں نے کہا وہ ڈیموکریٹک وے کو ریزائن کر دیں۔ تو میں نے کہا تو انہوں نے بہت ساروں کو تھا، لیکن میں نے جا کے ریزائن دے دیا، میں نے تیرے سے تو استعفیٰ نہیں مانگا۔ تسی کیا اسی پنجابی لوگ سناڑا تین نون ہوتے کیا میں نے کہا نہیں، انہوں نے استعفیٰ مانگا، میں نے دے دیا۔ اور ریزائن کرنے کے بعد پھر بڑے طاقتور لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی پلیز ریزائن نہ کرو، پلیز ریزائن نہ کرو۔ پھر کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف میں نے بننا ہے اور خان صاحب نے 10 سال وزیر اعظم رہنا ہے، آپ بے وقوفانہ حرکتیں نہ کرو، پی ٹی آئی نہ چھوڑنا، ریزائن نہ کرو، کیبنٹ نہ چھوڑو۔ آپ آج پھر سیاست کر رہے ہیں اور وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ان کے اندر انہوں نے مجھے تو کوئی خوشی نہیں کہ کوئی اندر ہو تو میں اس کے اوپر اتراتا پھروں کہ وہ اندر میں عدل ہونا چاہیے، جو بھی ہو، خان صاحب ہو یا کوئی ہو۔ خان صاحب حکومت میں تھے تو میں ان کو بھی کہتا تھا خان صاحب وکٹمائزیشن نہیں، عدل ہونا چاہیے۔ اسی وجہ کی آپ کا جو براٹ اپ ہے وہ ایک پولیٹیکل سسٹم سے آیا، پولیٹیکل فیملی سے آیا، تو جو یہاں پہ پیراشوٹر آتے ہیں انہوں نے تو یہ آج وہ باہر بھی چلے گئے۔ آپ نے جس طرح شہزاد اکبر کی بات کی، دیکھیں جی، وہ ہر جماعت جب اقتدار میں آتی ہے نا جی، جو اس کے پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں نا، جو آج مارے کھا رہے ہیں فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے لیے، جی جب اقتدار آئے گی تو یہ لوگ غائب ہو جائیں گے بیچارے،
جو مارے کھا رہے ہیں, جو ڈنڈے کھا رہے ہیں. تو ایسا پولیٹیکل پارٹیز میں کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ ہوتا ہے نا, پیسے لگانے والے آ جاتے ہیں, تولیہ چوک آ جاتے ہیں, کچھ حاضریاں لگانے والے, کچھ پاورفل ہوتے ہیں, قیادتوں کے دوستوں کے نزدیک ہوتے ہیں, قیادت کے نزدیک ہوتے ہیں. لوگوں میں خوبیاں ہوتی ہیں نا جی. جی جی. تو آپ وہ ڈیزرو کرتے ہیں جن کی خوبیاں ہوتی ہیں. اگر آپ میں یہ میرے میں خوبیاں نہیں ہیں تو ہم دوسروں کو یہ تانا تو نہ دیں کہ ان کی خوبیاں نہیں, خوبیاں ہیں. لوگ جی بڑے گٹس ہوتے ہیں, لوگ گٹس ہوتے ہیں, بالکل گٹس ہونے کی مطلب گٹس کاؤنسلر نہیں بن سکتے اور اوپر وزیر بنے ہوتے ہیں, بالکل وزیر بنے ہوتے ہیں, سینیٹر بنے قیادت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت. تو یہ مین ریزن بنی. آپ سمجھ رہے تھے کہ نہیں, تو پھر پیپلز پارٹی میں کیسے آفر کی بلاول صاحب نے؟ بلاول سے میرا رابطہ بھی تھا, اور میری سوچ جو تھی, کیونکہ میں نے پیپل پارٹی چھوڑی تھی جی, تو عموماً ہوتا ہے جو بندہ چھوڑتا ہے جماعت, اس میں واپس لوگ نہیں جاتے, تانے ملیں گے یہ ہوگے. لیکن میں سمجھتا تھا کہ میں پیپل پارٹی کے علاوہ سیاست نہیں کر سکتا. میری جو سوچ ہے, جو میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے سیاست کا, تو میں پھر دوست احباب سارا سرکل, ایک سوشل سرکل بھی پیپل پارٹی میں تھا, قیادت کے ساتھ بھی کمفرٹیبلٹی میری پیپل پارٹی کے ساتھ تھی. تو بلاول صاحب نے کیا کہا کہ آپ واپس, جب آپ نے خواہش کا اظہار کیا دوست؟ نہیں, بلاول صاحب نے مجھے میسج آیا, بلاول صاحب کے اور دوستوں کے, بڑے سینئر لیڈرشپ نے بھی کہا, میں نے کہا میں حاضر, کوئی میری ڈیمانڈ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو آپ پی ٹی آئی میں گئے, وہاں پہ بھی آپ لوز کر گئے, پھر پیپلز پارٹی سے بھی لوز کیا, تو کیا وجہ بنی؟ وجہ تو آپ کو پتہ ہی ہے الیکشن کیا ہے. ان الیکشنوں میں تھوڑے ہی ووٹوں سے بندے جیتتے ہیں. اچھا, تو اس وقت اگر الحمدللہ میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے 8 دفعہ ووٹوں سے جتوایا ہے, ہر دفعہ. بڑی گہری بات کہہ رہے ہیں کہ حلقے کے لوگوں نے ووٹوں سے جتوایا, یعنی آپ ہارے کسی اور وجہ سے؟ ہر دفعہ اللہ کی مہربانی سے حلقے کے ووٹوں نے مجھے جتوایا, ہر دفعہ. اچھا, میں ایک الیکشن بھی نہیں ہارا. جتنے لوگوں نے محبت سے ووٹ مجھے دیے, جتنے لوگوں نے مہربانی کی, جو میری حلقے میں پوزیشن ہے, جو مجھے محسوس ہوتی ہے, جو میرے سے لوگوں کا تعلق ہے, تو مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنے حلقے میں آج بھی ساری جماعتوں کے سارے کینڈیڈیٹ سے پاپولر ہوں. پھر اس کا مطلب وہ 47-45 والا کھیل ہو گیا؟ جو بھی ہوا جی, بات نہیں, آپ کے تو دوست 100% سر, 100%. آپ کے تو دوست تھے جو آپ کو کہتے تھے عمران خان 10 سال رہیں گے. نہیں, وہ تو میں ان کی شاید کوڈ بکس میں نہیں تھا, کہ مجبوریاں ہوتی ہیں جی, پالیسی ہوتی ہے, کوئی کئی پالیسیوں کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں. اچھا, آپ پالیسیوں کی بھیڑ چڑھ. میرے مخالف, جو میرا مخالف کینڈیڈیٹ تھا جی, چیف سیکرٹری پنجاب اس کا ماموں تھا, وہ فیملی تھی. اوکے, تو پورا پنجاب پھر جس وہ شاہ صاحب تھے کچھ شاید, نہیں, زاہد زمان. زاہد زمان, اچھا, یہ جو ابھی ہے ان کے بانجے ہیں میرے مقابلے میں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیت چکے تھے؟ یہ حلقے کے لوگوں سے پوچھ لیں, تیسرے نمبر پہ تھی وہ, تو دوسرے پہ پی ٹی آئی تھی.